بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داتا علی اجمیری نے کوئی مکان نہیں بنایا، جائیداد نہیں بنائی، اولاد ایک شادی کی، بچے نہیں ہوئے، دوسرا نکاح نہیں کیا، زندگی گزار دی دین کے لیے۔ 21 دن پتے کھا کے داتا صاحب کہتے ہیں میں نے گزارا کیا، اور 7 دفعہ ہندوؤں نے اتنا مارا کہ مردہ سمجھ کے چھوڑ گئے۔ اللہ نے زندگی دی، اس شخص نے زندگی گزار دی، اور یہاں آج ایک مولوی ممبر پہ بیٹھ کے اتنی لمبی زبان کھول کے کہتا ہے داتا صاحب کے مزار پہ شرک ہوتا ہے۔ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ اس کی بات کر رہا ہے۔ کل دن گزرا ہے ڈاکٹر اقبال کا، علامہ اقبال، معمولی آدمی نہیں، اقبال رحمت اللہ علیہ۔ داتا صاحب کے مزار پہ کھڑے ہو کے ادھر دیکھو، سونے کا دروازہ ہے، تو وہاں اقبال کا شعر لکھا ہے۔ اقبال کہتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم، سید حجویر مخدوم امم۔ اقبال کہنے لگے علی بن عثمان حجویری وہ محسن ہے مسلمانوں کا کہ ساری امت کو آ کے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ امت مسلمہ کے مخدوم ہے، سید حجویر مخدوم امم۔ اور اقبال نے حرم کہا ہے داتا صاحب کے مزار، میں نہیں کہتا وہ حرم ہے۔ اقبال کہا کرتے تھے یہ حرم ہے، اس لیے کہ یہاں معین الدین اجمیری جیسے لوگ آ کے وظیفے پڑھتے ہیں، وہ چلے کرتے ہیں یہاں آ کے، معمولی بات ہے۔ میں نے کہا آپ کے ذرا قریب ہے۔ ایک انگریز آیا تھا، دورہ کر کے گیا واپس، کسی نے کہا لاہور بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کہا شیش محل بھی ہے؟ کہا ہے۔ مینار پاکستان بھی ہے؟ کہا ہے۔ اس نے کہا یار بڑا کچھ ہے، کچھ ہے دیکھی تو نے؟ کہا ہاں بڑا کچھ دیکھا ہے، پر لاہور میں میں نے ایک قبر دیکھی ہے، وہ قبر اس طرح کی ہے کہ مسلمانوں کے دلوں پہ حکومت کر رہی ہے، دل قبضے میں ہے اس درویش کی، اس صوفی کے قبضے میں۔ ہمارے نیڑے ہے نا ذرا، تو اس طرح کی قدر و منزلت، ورنہ حضرت اجمیری، حضرت بابا فرید صاحب، یہ سارے لوگ یہاں حاضری دینا، حضرت سلطان باؤ جیسے لوگ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا آدمی ہے بھائی، علی اجمیری بڑا آدمی ہے۔ تو ان صوفیاء کا پیار، اولیاء کا پیار، نسائی شریف سنو، نسائی کا حوالہ، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کسی کو طاقت نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں بولنے کی، نسائی شریف عرض کر رہا ہوں، اور سیاستہ کی روایت ابن ماجہ میں بھی موجود، کسی کو طاقت نہیں ہوگی رب کریم کی بارگاہ میں بولنے کی، لیکن فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ تکرار کچھ نیک لوگ اپنے دوستوں کے بارے میں کریں گے، تکرار کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ، ناز کے ساتھ۔ دوسرا ترجمہ یہ کر لو کہ اللہ کی توفیق سے بولیں گے، اللہ خود چاہے گا یہ بولیں۔ اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں نیک لوگوں کو، تو حضور فرماتے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ پہلے انہیں بھی بلا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جو ہمارے پیچھے جمعے پڑھتے تھے انہیں بھی بلا، جو ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے بلا۔ یہ مصطفیٰ کے لفظ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا وہ تو جہنم میں ہے، کیونکہ تو گناہ زیادہ، پاپ زیادہ۔ تو وہ عرض کریں گے مولا پہلے انہیں بلا تب ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا منهم من عرفتهم، جاؤ، یہ لفظ ہے حدیث کے، اللہ ان سے کہے گا جاؤ جہنم کے دروازے تک جاؤ، اور جس جس کو پہچانتے ہو ان سب کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں، یہ اللہ اختیار دے گا اپنے نیک بندوں کو کہ جاؤ جس جس سے تمہاری واقفیت ہے نا، من عرفتہم، جس جس کو تم پہچانتے ہو، جس جس سے واقفیت ہے اسے نکال کے جنت میں۔ اور میرے نبی پاک کا تو مشکات میں یہ فرمان بھی موجود ہے، ایک گناہگار نے کسی اللہ کے ولی کو وضو کرایا تھا، اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ ایک پیالہ پانی کا پلایا تھا، وہ گناہگار جا رہا تھا جہنم کی طرف، فرشتے لے جا رہے تھے، ولی جنت میں جا رہا تھا، تو اللہ نے ملاقات کرا دی۔ ملاقات کس نے کرائی؟ نہیں، کس نے کرائی؟ اللہ۔ اس کا مطلب ہے ولیوں سے ملاقات بھی اللہ ہی کراتا ہے، اللہ نے ملاقات کرا دی۔ تو فرشتوں سے چھڑا کے وہ بندہ دوڑا، بابا جی سے کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں پہچان کرا، کہ حضور ایک دفعہ آپ ہمارے علاقے آئے تھے، میں نے وضو کرایا تھا، میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ کی توفیق سے ولی واپس پلٹ گئے، وہ عالم واپس آ گئے، وہ نیک آدمی واپس آ گئے، اور کہا مولا
مجھے وضو کرایا اس نے، پانی پلایا، میری تو حیثیت نہیں، تو جزائیں دینے والا ہے نا، اور تیرا بندہ سمجھ کے پلایا، چہرے پہ داڑھی دیکھ کے پلایا، دین کا نوکر سمجھ کے پلایا،